کے نور کو اور رسول اللہ کے ساتھ انوار پنجتن کو خلق فرمایا، اور پھر ساری کائنات کو ان کے صدقے میں خلق کیا۔ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ رسول اللہ سے کسی نے مدینے میں پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو خلق کیا؟ توجہ کیجئے گا، اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو خلق کیا؟ رسول اللہ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ توجہ، جب رسول اللہ نے یہ جواب ارشاد فرمایا تو وہ سائل کہتا ہے، یا رسول اللہ آپ کس شے سے بنے؟ رسول اللہ نے کہا میں اول بنا۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، صاحبان علم ہیں، پڑھا لکھا مجمع ہے، توجہ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کس شے سے بنے؟ رسول اللہ نے فرمایا میں تمہیں جواب دے رہا ہوں کہ میں اول بنا۔ اللہ کرے آپ سمجھ جائیں۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا سوال شاید آپ نہیں سمجھے۔ رسول اللہ نے کہا تو میرا جواب نہیں سمجھا۔ سلامت رہے سلامت رہیں جی آپ، مولا زندگی دے آپ کو، مولا سلامت رکھے، یعنی سلامت رہیں، سلامت مولا صاحب کو زندگی دے جی۔ کہا کہ تو میرا جواب نہیں سمجھا، یہ تو بار بار، توجہ کیجئے گا، یہ تو بار بار شے کہہ رہا ہے، اگر میں شے سے بنتا تو شے پہلے ہو جاتی۔ اللہ اکبر، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا زندگی دے، مولا آپ کو سلامت رکھے، سمجھے صاحبان علم یا نہیں؟ یعنی اگر شے سے بنتا تو شے پہلے ہو جاتی، میں اول بنا۔ ان اللہ تبارک و تعالی کلم بکلمت فصار محمدا، اللہ نے ایک کلمہ کہا، وہ کلمہ ہی محمد بن گیا۔ صلوات عظمت مصطفیٰ پہ بلندر، اللہم صلی علی محمد و علی۔ سلامت رہے جی، مولا آپ کو زندگی دے۔ میں کل ان منزلوں پر تھا، ہماری گفتگو ان منزلوں پر رکی تھی کہ اللہ نے اس نور کو اسلاب طاہرہ اور ارحام مطہرہ سے منتقل کیا، اور قرآن نے کہا وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ کہ اے رسول ہم تمہیں سجدہ کرنے والوں میں، سجدہ کرنے والی پشتوں میں منتقل کرتے رہے۔ اور جب یہ نور اسلاب طاہرہ اور ارحام مطہرہ کا سفر کرتا ہوا صلب شیبۃ الحمد حضرت عبد المطلب میں پہنچا تو اللہ نے اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ توجہ ہے، نور کا ایک حصہ صلب عبداللہ میں گیا، نور کا دوسرا حصہ صلب ابو طالب میں گیا۔ جو صلب عبداللہ میں گیا وہ یکم عام الفیل 17 ربیع الاول بروز جمعہ ابو طالب کے گھر میں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ذرا ساتھ دے جی، میں متصل ہو رہا ہوں۔ محمد الرسول اللہ بن کے چمکا، اور جو نور صلب ابو طالب میں گیا وہ بھی 13 رجب 30 عام الفیل جمعے ہی کے دن اللہ کے گھر میں علی ولی اللہ۔ واہ 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 واہ، سلامت رہے، سلامت حیدری سبحان اللہ، یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ توجہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا آپ کو زندگی دے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اور بہت توجہ سے اور ذوق ایمانی سے آپ سماعت فرما رہے۔ رسول اللہ جب دنیا میں آئے تو یکم عام الفیل تھی۔ حافظ صاحب قبلہ توجہ کیجئے گا، یکم عام الفیل
یعنی وہ ہاتھیوں والا سال کہ جب ابرہا نے حملہ کیا تھا مکے پر، اسی سال رسول اللہ کی ولادت ہوئی۔ کب؟ یکم عام الفیل کو، 17 ربیع الاول کو، بروز جمعہ، توجہ کیجئے گا۔ اور مولا علی علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے بیت اللہ میں، وہ رسول اللہ کی ولادت کے 30 سال بعد 30 عام الفیل 13 رجب جمعے ہی کے دن بیت اللہ میں ہوئی۔ یعنی رسول اللہ کی ولادت اور مولا علی کی ولادت میں 30 سال کا فرق ہے۔ میں رک گیا ہوں اور میں چاہتا ہوں ہر ذہن توجہ کرے تو میں جملہ ہدیہ کروں۔ میں ابھی اس جملے کی تشریح نہیں کروں گا، اس جملے پہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ نے کس انداز سے یہ جملہ لینا ہے، اور مجھے اندازہ ہوگا کون کس انداز سے لے گا۔ یعنی 30 سال کا فرق ہے رسول اللہ کی ولادت میں اور مولا علی علیہ السلام کی ولادت میں۔ جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی، ولادت کے بعد کچھ دیر رسول اللہ حضرت عبد المطلب یعنی اپنے دادا کے پاس رہے، اور دادا کے انتقال کے بعد رسول اللہ کی کفالت کی حضرت ابو طالب نے۔ نہیں جاگنا ہے جی، سر نہیں ہلانا، میرے سامنے بیٹھے ہو۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے مدینے سے ہجرت کرنے سے پہلے محافظ و مربی رسول تھے حضرت ابو طالب، اور رسول کو بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر تقریباً رسول اللہ کی زندگی 50 سال تک تھی جب تک چچا رسول کے ساتھ رہے۔ اب میں نے جملہ دینا، توجہ کیجئے گا۔ جب کفالت ابو طالب میں رسول آئے اور حضرت ابو طالب رسول اللہ کو لے کر مکے کی گلیوں میں نکلتے تھے، مکے کی گلیوں میں نکلتے تھے، تو دیکھنے والے کہتے تھے دیکھو ذی النورین جا رہا ہے۔ واہ 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 واہ، حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، بر حبیب خدا ختم الانبیاء، بلند تر صلوات۔ توجہ فرما رہے ہیں، مولا آپ کو زندگی دے۔ کیوں کہتے تھے ذی النورین جا رہے ہیں؟ بہت سارے دوست سمجھیں، اور مجھے احساس ہے کہ بہت سارے دوست نہیں سمجھ سکے، لہٰذا میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ذی النورین کا مطلب ہے دو نور والا۔ اللہ کرے آپ سمجھیں، اللہ کرے آپ سمجھیں۔ ذی النورین کا قبلہ مطلب ہے دو نور والا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام ذی النورین کیسے ہو گئے؟ ایک نور انگلی کے ساتھ ہوتا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک نور پیشانی میں ہوتا تھا۔ دیکھنے والے کہتے ہیں ذی النورین جا رہا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں خاموش کون رہتا ہے۔ میرے والد کہا کرتے ہیں بیٹا کوئی شیر کی کھال پہن لینے سے شیر نہیں بن جاتا۔ واہ 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 واہ، حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ ذی النورین، ذی النورین یہ لقب ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ واہ 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 واہ، کس کا لقب ہے؟ حضرت ابو طالب علیہ حضرت ابو طالب علیہ ابو طالب علیہ السلام کا جملہ کہتا ہوں، بڑے پیار سے کہتا ہوں۔ جن کی نظر میں قبلہ آپ صاحب نقوی صاحب، قبلہ شبر نقوی صاحب، قبلہ توجہ چاہیے، بزرگ جتنے بھی بیٹھے نوجوان دوست، میں بڑے پیار سے جملہ کیا کہ آگے بدل پڑھتا ہوں، میں نے اس پہ بولنا نہیں ہے لیکن جملہ بڑا وزنی ہے، تول کے بولنا۔ جن کی نگاہ میں
رسول اللہ نور نہ ہو تو ان کی بیٹیاں نور کیسے ہو جائے؟ جو سمجھے ہیں وہ صلوات پڑھ لیں، باقی خاموش رہ جائے۔ صلی علی محمد۔ برائے عظمت متولی کعبہ سید العرب سید البطحاء حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات صلی علی محمد والی۔ توجہ ہے، بسم اللہ، توجہ فرما رہے، جن کی نگاہ میں رسول نور نہ ہو، سلامت رہے، مولا زندگی دے آپ کو۔ عزیزان محترم، حد ہے بغض حضرت ابو طالب کی۔ جملہ ہدیہ کرتا ہوں، میں نے تاریخ میں یہ پڑھا کہ، اور برادران اہل سنت کی کتابوں کے میں حوالے رکھتا ہوں، انہوں نے لکھا کہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا آخری وقت تھا، کل میں اس پہ کچھ جملے گزارش کر چکا، تو اس وقت رسول اللہ نے، توجہ کیجئے گا، رسول اللہ نے، یہ برادران اہل سنت کی سواد اعظم کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ وقت آخر وفات حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول اللہ نے اپنے چچا کے کان میں یہ کہا کہ چچا اب آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اب تو کلمہ پڑھ لیں۔ میں آپ کی خاموشی پہ حیران ہوں، واقعاً حیران ہوں، خدا کی قسم حیران ہوں۔ یعنی یہ روایت سواد اعظم نے لکھی کہ آخری وقت میں رسول اللہ نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا اب آپ جا رہے ہیں، چلیں اب میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں۔ اچھا، جب کوئی بات کان میں کہی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور نہ سنے، تو میرے سامنے بیٹھے ہیں، بے شک بے شک، توجہ ہے۔ جب کان میں بات کہی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی اور نہ سنے۔ میں حیران ہوں کہ یہ راوی کا کان کہاں سے لگا ہوا۔ نہیں میرا ساتھ دے، میں جملہ ہدیہ کروں۔ خدا کی قسم میرے پر ہوتے تو ہوا میں اڑ کے یہ بات کرتا کہ حد ہو گئی، بغض ابو طالب میں ایسی جھوٹی روایتیں لکھ دی گئی۔ لیکن میں عالم اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بات رسول سنانا نہیں چاہتے وہ تو تم نے سن لی، اور جو 1,24,000 کے مجمع میں بازو بلند کر حیدری من کنت مولا علی، من کنت مولا، ہم سب کا مولا، ہم سب کا مولا، کل ایمان کل قرآن آرا حیدری۔ بسم اللہ، بسم اللہ، سلامت رہے۔ واہ واہ واہ، سبحان حیدری، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سلامت رہے آپ، سبحان اللہ، مولا آپ کو زندگی دے۔ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ یعنی جو رسول بات سنانا نہیں چاہتے، بولو صاحبان دل بیٹھے، یعنی جو سنانا نہیں چاہتے وہ سن لی، اور جو سنا بھی رہے ہیں دکھا بھی رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے، یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے اس سال حج کے موقع پر اللہ نے مجھے سعادت عطا فرمائی،
ہم نے دوران طواف حالت احرام میں بھی علی کی ولایت کو بآواز بلند بیان کیا، واہ 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 واہ، بے شک بے شک۔ اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے حاجیوں میں غدیر پڑھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس غدیر کی یادگار میں نے ان حاجیوں سے کہا تھا کہ ہم غدیر کی شکل بنا رہے ہیں جشن غدیر میں، لیکن فرق یہ ہے گنجے سروں کے ساتھ وہ بھی تھے، گنجے سروں کے ساتھ تم بھی ہو۔ تم نے سنا ہے اے سی میں بیٹھ کے جشن، انہوں نے پڑھا سنا اور دیکھا تھا گرمی میں، اور میں نے یہ جملہ کہا تھا، اللہ کرے یہ جملہ پہنچ جائے، کہ غدیر میں اتنی گرمی تھی، اتنی گرمی تھی، اتنی گرمی تھی کہ اس کی آگ آج بھی لوگوں کو لگی ہوئی ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ حیدری، واہ واہ واہ، حق حیدر، توجہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، توجہ ہے، اور یہ قیامت تک لگی رہے گی۔ بے شک۔ دو مصرے پڑھوں، آپ بسم نے اللہ پڑھے، میں بڑا باذوق خطیب ہوں، بسم اللہ۔ جب کوئی شعر پڑھتا ہے تو میرا دماغ بھی ورکنگ کرتا ہے، وہ بھی پھر لے کے کوئی نہ کوئی شعر آ جاتا ہے، ہدیہ کروں، شعر کو شعر بن کے سنیے گا، اور شعر خدا کی شان میں شاعر کہتا ہے ایک تو گرمی دھوپ کی تھی، واہ 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 واہ، غدیر واہ واہ واہ، جاگنا، ایک تو گرمی دھوپ کی تھی، دوسری اعلان میں، واہ واہ واہ، ایسے نہیں، واہ واہ واہ، ایسے نہیں، یہاں سے لے کر آخری آدمی تک پوری توجہ چاہتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ نہ سقیفائی نہ نصیری غدیری نعرہ ہوگا۔ ایک تو گرمی دھوپ کی تھی، دوسری اعلان میں، دو طرح سے جل گئے کچھ لوگ ریگستان۔ حیدر 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 حیدر، نعرہ دیکھیں ہاتھ بلند کر کے غدیری نعرہ، حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، مولا زندگی دے آپ کو، واہ واہ واہ، جیو موٹا مولا سلامت رکھے تمہیں، توجہ، برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ بزرگوں کی مراد ید اللہ ہونا ہے، غلط مطلب نہ لیجئے گا، توجہ ہے، مل کے صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ جو بات رسول سنانا نہیں چاہتے وہ سن لی، اور جو سنائی بھی اور دکھائی بھی وہ نہیں دیکھی۔ میں بتاؤں صرف انہوں نے نہیں سنی اور دیکھی جو اندھے اور بہرے تھے۔ لے میرا جملہ لے جو میں دے رہا ہوں، خدا کی قسم اندھا وہ نہیں ہے کہ جس کی آنکھیں نہ ہوں، اندھا وہ ہے کہ جسے غدیر میں علی نظر نہ آئے۔ میں رک گیا ہوں، توجہ چاہیے، اس پہ دلیل دوں قرآن سے، توجہ کیجئے گا۔ ہمارے مذہب تشیع کے بہت بڑے مرجع مجتہد گزرے،
جن کا نام ہے آیت اللہ العظمی السید محسن الحکیم، عراق کے حکیم خاندان کے فرد. یہ ابھی چند مہینے پہلے مرج آیت اللہ العظمی سید سعید الحکیم کا وصال ہوا. یہ ان کے بھانجے تھے. اور محسن الحکیم یہ آیت اللہ العظمی آغائے خوئی رحمت اللہ علیہ کے بھی اساتذ میں تھے. اور آیت اللہ العظمی آپ کے پاکستان کی عزت اور وقار، آیت اللہ العظمی حافظ بشیر حسین نجفی دامت ظلہ ان کے بھی استاد خوئی صاحب بھی اور محسن الحکیم صاحب بھی. کتنے بڑے مجتہد ہیں، کتنے بڑے مرجع ہیں. اور یہ بھی عزت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ایسے اہل علم مرجع اللہ ہمیں ہی عطا کرتا ہے. تمام مراجع کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات ہدیہ کریں. یہ جو آیت اللہ العظمی سید محسن الحکیم صاحب تھے، یہ حج کے لیے تشریف لے گئے. حج کے لیے، اور ظاہر ہے ایک بہت بڑی عراق کی شخصیت حج کے لیے جا رہی تھی، تو انہیں خصوصی پروٹوکول دیا گیا شاہی خاندان کی طرف سے. جب حج مکمل ہو گیا تو اس وقت کا جو شاہ تھا یعنی سعودی فرما روا وہ تھے شاہ فیصل. انہوں نے اس مرجع اعظم کو، مہدی بھائی آپ شاید ادھر ہوں گے یا نہیں، انہوں نے دعوت دی ریاض میں دارالحکومت میں سید کو، اور ان کی ضیافت کا مہمان نوازی کا اہتمام کیا. ظاہر ہے جس فیلڈ کا مہمان ہو وہ اپنی شخصیات کو اسی فیلڈ کے مطابق بلاتے. چونکہ یہ تشیع کی علمی شخصیت تھی تو شاہ فیصل نے اپنے سارے علماء کو دعوت دی، اور اپنے اس وقت کے سب سے بڑے مفتی اعظم کہ جو خطبہ حج پڑھا کرتے تھے انہیں بھی دعوت دی. ان کا نام تھا عبداللہ بن باز، مفتی اعظم عبداللہ بن باز. اور یہ جو عبداللہ بن باز تھا، توجہ کیجئے گا، یہ جو عبداللہ بن باز تھا یہ آنکھوں سے نابینا تھا. کیا تھا میں نے کہا؟ آنکھوں سے نابینا تھا. یہ میں نے 2 دفعہ اس لیے آپ کو متوجہ کیا کہ اس بات کو آپ نے اپنے ذہنوں میں بٹھا کے رکھنا ہے. یہ نابینا تھے، ان کو نظر نہیں آتا. سید زادہ جب تشریف لائے اس محفل میں، سب نے کھڑے ہو کے استقبال کیا. شاہ فیصل نے اپنی کرسی درمیان میں رکھی. ایک طرف سید زادے کی کرسی تھی سید محسن الحکیم رحمت اللہ علیہ، اور دوسری طرف ان کے مفتی اعظم تھے عبداللہ بن باز، اور باقی آیان سلطنت سارے بیٹھے. جب سید زادہ آیا سب نے استقبال کیا اور مصافحہ کیا. یہ جو عبداللہ بن باز تھا اس نے نہ سید کا استقبال کیا، کھڑا نہیں ہوا، اور نہ ہی سلام لیا. یہ بادشاہ کے سامنے اس نے یہ حرکت کی، نہ سید محسن الحکیم سے سلام لیا اور نہ ہی استقبال کیا. سید زادے کے بولنے سے پہلے جو میزبان تھا بادشاہ، شاہ فیصل کہنے لگا مفتی صاحب ہمارے مہمان ہیں، آپ نے ان کا استقبال نہیں کیا. بادشاہ کے سامنے عبداللہ بن باز نے کہا کہ میں انہیں کافر سمجھتا ہوں. توجہ کیجئے گا سب، میں انہیں کافر سمجھتا ہوں. جب یہ جملہ کہا ابھی بادشاہ بولنا چاہتا تھا کہ سید محسن الحکیم فرماتے ہیں ذرا یہ بتائیے کہ ہم آپ کی نگاہ میں کیوں کافر ہیں؟ انہوں نے کہا آپ اس لیے کافر ہیں بھائی جان توجہ کیجئے گا کہ آپ قرآن کی آیتوں کی تعویل کرتے. سمجھیں کس لیے ہم کافر ہیں؟ کہ آپ قرآن کی آیتوں کی تعویل کرتے. اچھا آپ لطف نہیں لے سکیں گے جب تک میں تعویل کو واضح نہ کروں. ایک ہوتی ہے قرآن کی آیتوں کی تفسیر اور ایک ہوتی ہے تعویل. تفسیر ہوتا ہے ظاہری معنی جو آیت کا ظاہری معنی ہو،
اور تعویل ہوتا ہے باطنی معنی، باطنی، جو ہر آیت کے اندر چھپا ہوا معنی ہوتا ہے. سمجھیں، میں پڑھ لکھے دوستوں سے مخاطب ہوں. یعنی جو آیت کے اندر معنی چھپا ہوا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تعویل. اور یہ جو چھپے ہوئے معنی ہیں ان کی تعویل ہر کوئی نہیں کر سکتا. یہ قرآنیات ہے، یہ قرآنیات ہے جو حلیہ کر رہا ہوں. اس کی تعویل یعنی قرآن کی آیات کی تعویل ہر کوئی نہیں کر سکتا. قرآن کہتا ہے لا یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. قرآن کی آیتوں کی تفسیر یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جنہیں اللہ نے علم دیا. میرے ساتھ ہے مجمع سارا یا نہیں؟ بسم اللہ. ابھی اندازہ ہو جائے گا، بات آگے بڑھے گی. قرآن کے 70 باطنی معنی ہیں. یہ جو باطنی معنی ہیں قبلہ انہیں کہا جاتا ہے تعویل. وہ عبداللہ بن باز مفتی اعظم کہتا ہے کہ چونکہ آپ قرآن کی آیتوں کی تعویل کرتے ہم اس لیے آپ کو کافر سمجھتے. بھائی جان سر اٹھائیے گا. یہ میں نے تمہید اس لیے کی ہے کہ ہر ذہن بچہ بھی میرا ساتھ دے سکے. اتنی بات کو میں آسان کر دوں، توجہ کیجئے گا. جب سید زادے نے اس سے پوچھا کیوں کافر ہیں، کہا کہ آپ تعویل کرتے ہیں. تو سید محسن الحکیم نے عبداللہ بن باز سے کہا مفتی صاحب قرآن کی آیتوں کی تعویل ضروری ہے. میرا ساتھ دے، میرا ساتھ دے. قرآن کی آیتوں کی تعویل ضروری. اب انہیں سید نظر تو آ نہیں رہا تھا اس لیے کہ وہ اندھے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں جی میں نہیں مانتا. جب کہا نہیں مانتا تو سید مسکرا کے کہتا ہے ٹھیک ہے پھر میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ اس کا معنی مجھے بتا دیں. میرا ساتھ دینا. سن لے سن لے حیدری، سن لے. کہا میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، آپ اس کا معنی مجھے بتا دیں. کہا کون سی آیت؟ توجہ. سید زادے نے سورہ اسرا جسے سورہ بنی اسرائیل کہتے ہیں 15واں سورہ، اس کی 72 نمبر آیت تلاوت کی 15ویں سپارے کی. کہتے ہیں مفتی اعظم میں آیت پڑھتا ہوں، آپ اس کا معنی بتائیں. کہا پڑھو. سید نے پڑھا. اللہ قرآن میں کہتا ہے فَمَنْ كَانَ فی هَذِهِ الْأَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى. اللہ قرآن میں کہتا ہے جو یہاں اندھا ہے وہاں بھی اندھا. واہ 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 واہ. بے شک بے شک. حیدری سلامت. حیدری. توجہ ہے، نتیجہ آگے ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ اسرا کی آیت ہے 72 نمبر. خدا فرماتا ہے من کان فی هذه الاعمى فهو فی الاخرة اعمى واضل السبیل. جو یہاں اندھا ہے، جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہوگا اور وہی رستے سے بھٹکا ہوا ہے، وہی رستے سے بھٹکا ہوا ہے. کہا اگر تم تعویل کے قائل نہیں ہو تو اس کا معنی بتاؤ. اب وہ کیا معنی بتائے، اب وہ کیا معنی بتائے. خاموش ہوا. شاہ فیصل کہتا ہے آغا قرآن اس کے نہیں آپ کے گھر میں اترا. اللہ واہ 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 واہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی ایسے نعرے نہ لگائیں، ایسے نعرے نہ لگائیں. نعرہ لگانا ہے تو پوری طاقت سے حیدری حیدری. حیدری. سلامت رہے آپ. نتیجہ دوں جی، نتیجہ دوں، نتیجہ دے رہا ہوں. توجہ کیجئے گا. قرآن کی آیت ہے من کانا فی هذه الاعمى
فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا کہ جو یہاں اندھا ہے خدا کہتا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور وہی رستے سے بھٹکا ہوا ہے. اب وہ کیا معنی بتائے؟ شاہ فیصل کہنے لگا حضور آپ بتائیے، قرآن تو آپ کے گھر میں اترا، آپ اولاد رسول ہیں، تو عزیزو اس وقت سید زادے نے بتایا، توجہ، سید زادے نے کہا کہ اس سے مراد بصارت کا اندھا ہونا نہیں ہے، بصیرت کا اندھا ہونا ہے. کہا بصیرت کیا ہے؟ کہا لا محالہ اس آیت کی تعویل کی جائے گی، اور ہمیں جو ہمارے معصومین نے تعویل بتائی وہ یہ کہ اللہ نے قرآن میں کہا جو یہاں علی کی ولایت سے اندھا ہے وہاں بھی اندھا. واہ 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 حیدری، واہ 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 واہ، علی ولی اللہ نعرہ حیدری، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو یہاں علی کی ولایت سے اندھا ہے اللہ اسے وہاں بھی اندھا ہی رکھے گا. جسے یہاں 1.25 لاکھ کے مجمع میں علی نظر نہ آئے، بے شک خدا کی قسم ممبر اجازت نہیں دیتا پاکستان کے حالات، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ غدیر میں کون کون موجود تھا اور مدینے آ کے علی کی ولایت کا منکر بنا اور اللہ نے کسے کسے اندھا کر دیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ اکبر. توجہ ہے، جو بات رسول سنانا نہیں چاہتے وہ سن لی، اور جو سنانا چاہتے سنانا بھی اور دکھانا بھی، سنایا بھی اور دکھایا بھی. سب سے زیادہ راوی حدیث غدیر کے ہیں اور لوگ اسی کا انکار کر رہے ہیں، اور ہماری یہ مجالس اسی غدیر کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے، اسی غدیر کو. اور عزیزان محترم، رسول اللہ کی حدیث ہے اور اس کو طرفین نے لکھا ہے، سنی شیعہ دونوں گھروں نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، رسول فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کو پالنے والا جنت میں کہاتین ایسے ہوں گے جیسے یہ میری 2 انگلیاں اکٹھی. یتیموں کی پرورش کرنا اتنا ثواب ہے، یتیم پروری کرنا اتنا ثواب ہے، یتیموں کی کفالت کرنا اتنا ثواب ہے کہ رسول اللہ نے یہ حدیث بیان فرمایا، کہا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا کہاتین. رسول اللہ نے اشارہ کیا کہ ایسے جنت میں اکٹھے ہوں گے جیسے میری یہ 2 انگلیاں ہیں. یہ کس کا فرمان ہے؟ رسول اللہ، رسول اللہ کا. تو پھر میں ایک پیار سے جملہ کہتا ہوں کہ جو عام یتیم کی پرورش کرے، واہ 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 واہ، مرضی آپ کی اہلیہ نے بہریہ کا، جو عام یتیم کی پرورش کرے وہ تو جنت میں رسول کے ساتھ ہو، اور جس نے رسول جیسے یتیم کو پالا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا اس کے ایمان پہ شک کرتی ہے. سنیں، میرے پاس حوالے ہیں سنی کتابوں کے بھی اور شیعہ کتابوں کے کہ مولا علی علیہ السلام، توجہ کیجئے گا،
مدینے کی گلی سے گزر رہے، مولا علی مدینے کی گلی سے گزر رہے، ایک شخص مولا علی کے پیچھے آیا اور آ کر علی کے کندھے کو یوں ہاتھ سے ہلا کے کہتا ہے، یا علی ابوک فی النار، آپ نقل کفر نباشر، آپ کا باپ علیہ باللہ، علی سے کہا جا رہا ہے کہ اے علی آپ کا باپ نار میں، جہنم۔ بندے کا نام میں جانتا ہوں، لوں گا نہیں۔ علی نے، مولا علی علیہ السلام نے اس کے اس جملے کو سنا، کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا جملہ کہا اس نے؟ یا علی ابوک فی النار، کہ آپ کا باپ علیہ باللہ نار میں۔ مولا علی علیہ السلام نے سنا لیکن کوئی جواب نہیں، خدا کی قسم کوئی جواب نہیں۔ آگے چل، وہ شخص پھر پیچھے سے آیا، پیچھے سے آ کے اس نے وہی جملہ پھر دہرایا، کہا یا علی ابوک فی النار، کہ آپ کا باپ نار میں۔ مولا علی علیہ السلام نے پھر سنا، خدا کی قسم کوئی جواب نہیں دیا۔ توجہ کیجئے گا جی، میں یہاں سے لے کے وہاں تک سارے مومنین سادات کی توجہ چاہتا ہوں، جو دلیل مولا علی نے اپنے باپ کے لیے قائم کی ہے۔ سنیے گا عزیزو، میں مولا علی کا جملہ علی والوں کی نظر کر رہا ہوں۔ جب اس نے تیسری مرتبہ یہی جملہ کہا کہ یا علی ابوک فی النار، آپ کا باپ نار میں، اب سر اٹھائیے گا جی، میں نے یہ جملے روایت میں دیکھے کہ وَنَظَرَ مِنَ الرَّأْسِ إِلَى رِجْلَيْهِ، علی نے اس کہنے والے کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور ایک جملہ کہا۔ جملہ عربی کا ہے اور آسان ترین جملہ ہے، اور آپ سمجھیں گے، میں جملہ کہوں گا آپ کے چہروں سے مجھے واضح ہو جائے گا، مجھے ترجمے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، اتنا آسان جملہ مولا علی نے کہا ہے۔ اور علی کی زبان سے جو جملے نکلے وہی عربی میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں، لطف لیجیے گا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ کہا نا یا علی ابوک فی النار، علی نے سر سے لے کر پاؤں تک اس کو دیکھا اور پھر مسکرا کے کہتے انا قسیم الجنت والنار۔ واہ 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 واہ، مولا زندگی دے آپ کو، مولا سلامت رکھے جی، مولا زندگی دے، مولا سلامت رکھے بیٹا آپ کو۔ علی فرماتے انا قسیم الجنت والنار و ابی فی النار، کہ میں جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہوں اور میرا ہی باپ نار میں، میرا ہی باپ جہنم میں۔ اب علی جانتے ہیں کہ مولا نے کس سینس میں اسے جواب دیا، جو میں حقیر سمجھا ہوں وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ علی نے اسے دیکھ کے کہا کہ جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا میں علی ہوں، میرے باپ کی فکر نہ کر، اپنے باپ۔ علی حق، 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 علی حق۔